مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ملعون و کذاب بھارتی صوبہ پنجاب ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے موضع قادیان میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ 6-7 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ چند فارسی کتب بھی پڑھی مگر تفسیر، فقہ اور دوسرے دینی علوم سے قطعاً محروم رہا۔ والد نے طب کی تعلیم بھی دلانے کی کوشش کی مگر یہ اس میدان میں بھی آگے نہ بڑھ سکا اور نتیجتاً نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان بن گیا۔ سیالکوٹ میں ملازمت کی، مختار کے امتحان میں بیٹھا مگر ناکام رہا۔ پھر قادیان کا رخ کیا۔ قانون کے چند نکات سے واقفیت تھی۔ والد کے اثر و رسوخ پر وکیل بن گیا اور کچہریوں کی خاک چاٹتا رہا اور اپنے خاندانی مقدمات بھی ہارتا رہا۔ بٹالہ اور گرد و نواح میں بزرگان دین کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے منہ میں بھی رال ٹپکنے لگی اور یہ پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کے بچپن کے دوست ہم مکتب مولوی محمد حسین ابو سعید بٹالوی دینی تعلیم مکمل کر کے بٹالہ آئے۔ خبر ملتے ہی یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیر اسلامی ادیان کی رد میں کتاب لکھنے کا مشورہ طلب کیا۔ مولوی محمد حسین نے کہا کہ یہ مبارک خیال ہے۔ کتاب کی اشاعت کے لیے سرمایہ کا مسئلہ درپیش تھا مگر مولوی صاحب نے لاہور آنے کا مشورہ دے کر یہ مشکل بھی حل کر دی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنی ہنگامہ خیزیوں سے ملک میں مذہبی فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی عروج پر تھی۔ غلام احمد قادیانی نے مولوی محمد حسین کے پاس مسجد چینیہ لاہور میں رہائش اختیار کی اور مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس دوران گاہے بگائے اس کی ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب و مسلک کے لوگوں سے متبیڑ بھی ہونے لگی اور اس نے اپنے گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ مرزا قادیانی نے ان بحث و مباحثوں سے باہر نکل کر الہام بازی کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور ملہم و مستجاب الدعوات ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ شروع تو پہلے سے تھی، اب اہل حاجات کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ لالا شرمپت رائے اور لالا ملاوہ اہلیہ دو ہندو اس کے مشیر خاص اور حاشیہ نشین تھے۔ شاملیوں اور مدرسراؤں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ براہین احمدیہ مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ 564 صفحات پر مشتمل کتاب ہے جس کے جواب پر مرزا قادیانی نے غیر مسلموں کے لیے 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا۔ اس اعلان پر مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ مرزا اسلام کی تائید میں غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ براہین میں قادیانی نے ایسا لب و لہجہ اختیار کیا کہ آریوں اور عیسائیوں کے دلوں میں بھی اسلام کے خلاف نفرت و عناد میں اضافہ ہو گیا۔ پنڈت لیک رام نے تقریب براہین احمدیہ کے نام سے جواب شائع کیا جو دشتام ترازی اور بدگوئی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس بدبخت نے انبیاء اور رسول کی اس قدر توہین کی کہ شاید پہلے ایسا نہ ہوا ہو اور اس سب کا ذمہ دار مرزا قادیانی ہی قرار پایا۔ لیکن مرزا اور اس کے حواریوں کے نزدیک براہین کامیاب ترین کتاب رہی۔ اسی دوران امجد تر میں مرزا قادیانی کے دوست حکیم محمد شریف کلانوری نے اس کو مجدد ہونے کے دعوے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مرزا نے مجددیت کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا شروع کر دیا اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں لٹریچر بھجوانے شروع کر دیے۔ لیکن مرزا تجدید کے اثر کا کمال یہ ہوا کہ 20,000 دعوتی اشتہار کی ترسیل کے باوجود ایک بھی غیر مسلم اس کا ہم نوا نہ بنا۔ علماء لدھیانہ میں ممتاز حیثیت کے حامل مولوی محمد، مولوی عبداللہ، مولوی اسماعیل، تینوں حقیقی بھائیوں نے کہیں سے کتاب براہین احمدیہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا۔ اس میں الحاد زندگی کے تومار نظر آئے۔ انہوں نے شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ ملحد و زندیق ہے۔ مرزا کی تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد علماء حرمین کی طرف سے بھی مرزا کے کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔ جب تکفیری فتووں کے بعد مرزا قادیان کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں تو اس نے مسیح ہونے کے اعلان کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے حضرت مسیح کی حیات اور آمد ثانی سے انکار کیا، حالانکہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 498 میں پہلے حضرت عیسیٰ کی حیات اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھا۔ پھر اس بدبخت نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ علماء حق کی جانب سے اس کے اس دعویٰ کی بھی بھرپور نفی کی گئی مگر پادریوں کی جانب سے خاموشی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ آخرکار اس نے 1890 میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ حدیث میں جس مسیح کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی وہ میں ہی ہوں۔ جب ہر طرف سے معجزات مسیح میں سے کوئی ایک ایک معجزہ دکھانے کے مطالبات بڑھنے لگے تو اس زندیق نے معجزات مسیح کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ 1892 میں اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ مرزا کے جھوٹ پر جھوٹ اور دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر اس کے محسن و مربی مولوی محمد حسین سمیت کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے جھوٹے دعووں کی پول کھولنے لگے۔ اسی دوران حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے مرزا قادیان کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں
تو مناظرے کی دعوت دی، اور جب بے حد مصروفیت کے باوجود حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو وہ بھاگ گیا اور پروپیگنڈا پیر صاحب کے خلاف شروع کر دیا کہ وہ تشریف نہیں لائے۔ 1901 میں مرزا کذاب نے ذلی و برودی اور غیر تشریعی نبی اور پھر اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خدا کا شکار ہوا اور حیضہ میں مبتلا ہو کر لاہور میں پاخانے کے اندر موت واقع ہوئی۔ قادیانیت کے دوسرے امام مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے قادیانی کے دوسرے مختصر گروپ لاہوری پارٹی کے خلاف حقیقت النبوہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس کے 50 صفحات سے اس لیے سیاہ کیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس قسم کا نبی ہے جیسے نبی پہلے آتے رہے، اور اگلے نبیوں کے نہ ماننے والے جس طرح کافر ہیں اور نجات کے مستحق نہیں، اسی طرح مرزا کے نہ ماننے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں۔ اس میں مرزا کے نبوت پر 20 دلیلیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ مرزا نے خود اپنے کو نبی اور رسول کہا ہے۔ اس کے بعد اس کے لڑکے اور حقیقت النبوہ کے مصنف نے مرزا کی کتابوں سے 39 عبارتیں درج کی، ان میں سے کچھ آپ کی پیش خدمت ہیں۔ مرزا کہتا ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول نبی ہیں۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ خدا تعالیٰ قادیان کو اس تعاون کے خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ بس خدا نے اپنی سنت کے موافق ایک نبی مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھا۔ جب وہ نبی مبعوث ہو گیا تو وہ وقت آیا کہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ کچھ خدائی الہامات بھی گھڑے۔ اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے ان الہامات کو بھی اپنے باپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان من گھڑت الہامات میں سے چند ملاحظہ کریں۔ ہم نے احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو ایک قوم کے پاس بھیجا تو اس نے اعراض کیا اور کہا یہ انتہائی جھوٹا اور بہت شریر ہے۔ میں رسول کے ساتھ قائم ہوں اور ملامت کرنے والوں کو ملامت کرتا ہوں۔ میں نے نیند میں خود کو دیکھا، وہ بہو اللہ دیکھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی اللہ ہوں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح اس بدبخت کذاب نے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ کرسچن اوتار اور درجنوں جھوٹے دعوے کیے، اور آج بھی اس کے پیروکار دنیا بھر میں اس کی تعلیم کو عام کرنے اور ارتدادی سرگرمیوں میں مصروف کار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو عقل سلیم کے ساتھ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی شرنگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ تمام بیان کردہ عنوانات کا مقصد عالم اسلام اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کو ان جھوٹے نبیوں کے کارستانیوں اور ان کے عبرتناک انجام سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جھوٹے مدعیان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے احکامات جاری کیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ترجیحی بنیادوں پر ان بدبختوں کا قلع کما کیا۔ آپ کے بعد بھی ہر دور میں اس طرح کے لوگ سامنے آئے اور انجام بد سے دوچار ہوئے، لیکن افسوسناک امر یہ کہ گزشتہ 2-3 صدیوں کے دوران عالم اسلام کی جانب سے ان جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کے لیے حکومتی سطح پر کوئی واضح اقدامات نظر نہیں آئے۔ مرزا غلام احمد قادیان کا اثر و رسوخ اس وقت دنیا بھر کے کم و بیش 8 ممالک میں مضبوط تر ہے۔ بالخصوص جنوبی ایشیا، پاکستان اور بھارت کے مسلمان اس کے مرتد مریدوں کے نشانے پر ہیں۔ پاکستان میں حکومتی راداری میں گھسے یہ قادیانی کچھ ضمیر فروز سیاست دانوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹ اور ریاستی اداروں میں اعلیٰ افسران کی حیثیت سے ہر موقع پر دین اسلام میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر مستضاد یہ کہ بعض ایسے لوگ بھی انہیں اپنے بہن بھائی قرار دے رہے ہیں جن کے بارے میں عمومی طور پر مسلمانان پاکستان میں اچھا تاثر پایا جاتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کے پاک وجود کو بچانے کے لیے ان شیطانوں اور کذابوں کا قلع کما کرنے میں کوئی دقیقہ پردگزاشت نہ کیا جائے، بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و احکامات کی پیروی کرتے ہوئے سخت سے سخت فیصلے کیے جانے چاہیے۔